وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان ملک اصغر تھیں آپ سے مخاطب ہے۔ میزبان پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ہمارے سابق صدر راشد علوی صاحب نے ایوان صدر کو چھوڑا، ان کے جاتے ہوئے کی جو تصاویر اور اس کے بعد جو واٹس ایپ گروپ کے اندر فیس بک کے اوپر جو ان کے ساتھ جو القابات اور ان کے ساتھ جو باتیں لکھی گئی، حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھ کے انتہائی تکلیف ہوئی کہ انتہائی عظیم اور ایک اچھی شخصیت اور ہمارے ملک کی ایک عرصے تک صدر کے عہدے پر برجمان رہنے والے، اور اگر وہ انتہائی باعزت طریقے سے صدارت کو چھوڑ کے اور ایوان صدر کو خالی کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد نہ اس کی عمر کا کوئی خیال رکھا گیا، نہ یہ دیکھا گیا کہ یہ کون ہے یا ہمارے ملک کی وہ کتنے بڑے عہدے پہ برجمان رہا ہے۔ لیکن ہماری جو سیاسی تقسیم نے ہمیں اس قدر عجیب تر بنا دیا ہے کہ ہم نے یہ ان کی عمر کا، ان کے عہدے کا، ان کی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور ہم نے ان کے اوپر بڑے عجیب و غریب القابات رکھے۔ دوسرا جو اہم ترین جو اس وقت ایک ٹاپک چل رہا ہے، اخبارات کے اندر بھی لکھا آتا ہے، ایک یوتھیا پٹواری جیالہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عجیب سی اس طرح چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اور یہ پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جان جوکھوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ دیا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر کیا کیفیت ہے؟ ہم ایک گھر کے اندر اس وقت ایک یوتھیا ہے، ایک پٹواری ہے، ایک جیالہ ہے، ایک کارکن ہے، ہم کس قدر تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے کم از کم اس موقع پہ جو اسلامی اقدار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ میں سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے کہ ہم یوتھیا، پٹواری، جیالہ، کارکن اور اس طرح کی عجیب اصطلاحات کے ساتھ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی حیران کن اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ میرے سامنے پچھلے دنوں ہمارے شہر کے شجاع آباد کے ایک انتہائی عظیم ڈاکٹر، انہوں نے مجھے اپنی تعیناتی جو ایران کے اندر جن دنوں وہ تعینات تھے بتایا کہ میں ان دنوں ایران میں تعینات تھا، ایمو تھا، کہ جن دنوں کے اندر ایرانی انقلاب آ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ انقلاب اس دوران بڑی وہاں پہ دشواریاں تھیں، باہر سے جو امپورٹڈ چیزیں تھیں وہ بند کر دی گئیں، ہر طرح کی امپورٹڈ چیزوں کو بند کر دیا گیا، تاکہ میڈیسن کو بند کر دیا گیا، جیولری کو بند کر دیا گیا، کراکری کو بند کر دیا گیا، بہت ساری چیزوں کو، امپورٹڈ چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے جب امپورٹڈ چیزیں بند ہوتی ہیں تو ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ظاہر اس کو وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں اور مخلوق ہوں، مجھے تو یہ عام سا کپڑا کے برتنوں میں کھانا بھی میرا نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم چند ڈاکٹر، ان میں سے کچھ اور ملکوں کے، ایران کے، پاکستان کے، ہم ڈاکٹر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ایرانی ڈاکٹر نے اپنے خمینی کے متعلق بڑا کچھ اس ماحول رکھا، یاد یہ آنے کے بعد ہمارا عجیب سا ماحول بن گیا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں مل رہی، کوئی یہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ تو سارے ڈاکٹروں نے اس کے ساتھ ہاں ملائی، اور اس کے بعد ایک دوسرے ملک کے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ واقعتاً جب سے یہ آیا ہے ملا تو اس نے واقعتاً عجیب ماحول بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کو تو اپنا خود نہیں ہوتا احساس کہ ہم نے کس برتن میں کھانا ہے، کون سی دوائی پینی ہے، کون سا کپڑا پہننا ہے۔ اس کے آنے کے بعد ایران کا ماحول عجیب سا ہو گیا ہے۔ تو اس پہ ایرانی ڈاکٹر نے فوری طور پہ، وہ پاکستانی ڈاکٹر گواہ ہے کہ اس نے اس دوسرے ملک کے ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا، اور اس تھپڑ کے لگنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان بتا رہے تھے کہ بہت عجیب سا ہو گیا، حیران ہو گئے سارے لوگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک ایلیٹ کلاس ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو یہ اس نے اتنا بڑا ریئیکشن دے دیا ہے کہ اس نے دوسرے ملک کے ڈاکٹر کو تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اس سے پوچھا یار آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسی کیا تکلیف محسوس ہوئی کہ جس کے بعد آپ نے اس کو تھپڑ تک مار دیا ہے، تو اس نے کہا جی میرے ملک کا ہے، میں نہیں، میرے اپنے ملک کا ہے، میں اس کا باسی ہوں، وہ میرا اپنا ملک کا سربراہ ہے، میں اس کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جناب ہمارے ملک کے سربراہ کے متعلق یہ نازیب الفاظ استعمال کریں؟ ناظرین، یہ بہت بڑی ایک مثال ہے جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے سامنے بھی سیسا پلائی ہوئی اور بڑا ڈٹائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ایٹم بم رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی طاقتوں کے رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی دنیا کی بڑی فوج ہونے کے باوجود ہمارے اوپر
کیوں ہمارا یہ ماحول ہے کہ ہم آج اس وقت ہماری اکانومی، ہمارے جو فیصلے ہیں، پٹرول کی قیمتیں کہاں سے آتی ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں جو آج اس وقت ہیجان سی ہے کیفیت بنی ہوئی ہے، ہمارا جو اس وقت امیج تباہ ہے، ہمارا کسی قسم کا کوئی روب اور دبدبہ نہیں ہے، فوج کے باوجود، طاقت کے باوجود، ایٹم کے باوجود بھی آج ہم اس وقت بالکل ایک عجیب سی اور ایک حقیر سی قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ہم نے اپنا امیج خود تباہ کیا ہے، اپنی صفوں کے اندر ہم نے اپنے اندر یہ ماحول دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں، دنیا ہمیں دیکھتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا، کوئی بوٹ اٹھا کے آ رہا ہے، کوئی پالش اور برش اٹھا کے آ رہا ہے، یہ ہے دنیا کے سامنے ہم نے اپنا امیج پیش کیا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو روکیے، یہ چیزیں ہمیں مزید تباہی کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی عظیم قوم بن جائیں، تو آپ کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ یوتھیا، یہ پٹواری، یہ جیالہ، یہ کارکن، ان اصطلاحوں کو ختم کرتے ہوئے ایک ملت، ایک قوم بننا ہوگا، اور یہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے تب تک ترقی ناممکن اور ناگزیر ہے۔